غرباء 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 غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، پردہ-نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ولایت و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے انسانیت کو ہر راستے کی رہنمائی کی، جو راستہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا ہے، صحیح زندگی عطا کرنے والا ہے، اور اسی راستے پر چل کر اپنی اخروی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، اور ہر اس عمل سے روکا، آگاہ کیا جس عمل سے انسان دنیا میں بھی نقصان اور خسارے میں ہوگا، اور اسی
پر چل کر اپنی اخروی زندگی بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے کر دے گا۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کو، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس کی ساری ضروریات کی تکمیل کی، جیسے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے پانی ہے، ہوا ہے، رہنے کے لیے اس کے لیے زمین ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تکمیل کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر جتنی ضروری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو مہیا کریں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، اس کے احکام پر عمل کر کے اس کی دنیاوی اور اس کی آخرت کی زندگی بھی سنوار دے، اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دنیا میں بھی دور رکھے، اس پر اس کی اخروی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور ہمیشہ آگاہ کرتا رہا، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی نشانیاں ظاہر کر کے، معجزات جس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے کھیتی کی جائے، اخروی زندگی کے لیے کھیتی کی جائے۔ دنیا کے اندر ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہاں بیج اچھی بوئے، تاکہ پھل جو ہے اچھا ملے آپ کو، اس کے لیے ہم نے دنیا میں بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کے اندر موت حیات کا جو مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، یہ جو زندگی ہم نے دی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کون اس میں نیک عمل کرے گا، کون اس میں اپنے آپ کو برباد کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایگزام ہال ہے۔ یہاں پر آپ کو کیا ہے؟ امتحان دینا ہے آپ کو، یہاں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ساری چیزیں آئیں گی۔ ہم نے دنیا کو بنایا ہی امتحان کا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں کیا ہے؟ ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا، یہاں کسی کو ہمیشگی نہیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، جتنے برگزیدہ انبیاء گزرے، بڑا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں دیا ان کو، لیکن ان کو بھی دنیا نہیں چھوڑا، وہ بھی دنیا کیا کرے؟ زندگی سے ختم ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بالمقابل برے لوگوں کو دیکھیں، بسا اوقات جن لوگوں نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، ایسے لوگوں کو بھی دنیا نہیں چھوڑا۔ موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، ہر ایک کو آئے گی، ہر ایک کو دنیا میں آنا ہے تو جانا ہے، اس کو ضروری ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو زیب و زینت، یہاں کی آرائش، یہاں کی ساری چیزیں، رنگینیاں جو دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ بالکل کوئی چیز نہیں اللہ کے نزدیک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کہا کہ مجھ پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تاکہ اپنی اخروی زندگی آپ کی کیا ہو؟ بہتر ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ دنیا میں کس طریقے سے زندگی بسر کرو؟ ایک غریب کی طرح، ایک مسافر کی طرح۔ غریب کو کیا ہے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، غریب کا کیا ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی روزی روٹی اتنی میسر نہیں ہے کہ وہ پوری ضروریات کو پوری کر سکے۔ اس کے بسا اوقات کپڑے کیا ہے؟ میلے کچیلے، بال پراگندہ رہتے ہیں، کب کیا ہو جائے، کون سی مصیبت آ کھڑی، کوئی پتہ نہیں۔ اس طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یا مسافر
مسافر کی طرح، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو اجنبی ہے اپنے آپ میں، اس کے لیے زیادہ سفر میں بھی پریشانی، راستے میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے کہ کب کھانا ختم ہو جائے، کب میرے کپڑے جو ہے میل کچیل سے جو ہے آلودہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ دنیا کے اندر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اپنی دنیا کو کیا کرو، اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو، کیا ہے، ایک غریب کی طرح، ایک مسافر کی طرح۔ ہوگا کیا اس سے؟ آرزوئیں، امنگیں، خواہشات انسان کی ایسی ہیں کہ کبھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، خواہشیں اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر غریب کی طرح زندگی گزاریں گے تو اس صورت میں کیا ہے، اپنے دل کے اندر وہ خواہشات، وہ امنگیں لے کر نہیں جیے گا، وہ تو بس کہے گا کہ مجھے کچھ کی ضرورت ہے، اگر اتنا مل گیا رزق کافی ہے میرے لیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ پھر اس کے بعد آگے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اس حدیث کے آگے، جب تم صبح کرو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کیوں؟ جس کی صبح ہوگی اس کی شام ہونے کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے، کس کا دنیا سے وقت ختم ہو جائے، کب دنیا سے رخصت ہو جائے، پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ ایسے گزارو گویا کہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ اسی لیے اسلاف کے بارے میں دیکھیں کہ وہ ہر نماز پڑھتے تو زندگی کی آخری نماز سوچ کر پڑھتے کہ میں فجر پڑھوں گا تو مجھے پتہ نہیں کہ ظہر کی اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا کہ نہیں۔ ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کی امید نہیں ہے، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب، کیونکہ وقت نہیں معلوم کب کس کا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے گا ایک سیکنڈ ادھر ہوگا، بس موت آنی ہے اور چھٹکے سے آ جائے گا۔ کسی کو پتا بھی نہیں انسان کون سی حالت میں ہے، کیا ہے اس کا کردار، کیا اس کا عمل، کیا۔ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے صحابہ کرام کہتے صبح جب کریں گے شام کا انتظار مت کرو، شام جب کریں گے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کیوں؟ موت کب کی کس کو آنی ہے پتہ نہیں ہے۔ کہا اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے ایک انسان کو، یہاں ایک مسافر کی طرح، ایک غریب کی طرح زندگی کرنی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں۔ اور ہمیشہ کامیاب انسان کون ہے؟ جو آگے جو بھیجے گا، جو انسان کماتا ہے، جو انسان کھاتا ہے وہ اپنے لیے، جس کمائی کے اندر وہ کھایا پیا پہن لیا تو اپنا حساب جو ہے کم سے کم کمائی میں اتنا ہوا کہ میں نے تو کھا لیا، میں نے تو پہن لیا، لیکن اس کمائی کے ذریعے اس کے اخروی زندگی کیسے گزرے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟ اس کمائی کے ذریعے تم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ تو جو کچھ کمائیں گے انسان کو ہمیشہ اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے اپنی کمائی میں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری زندگی کی جو کمائی ہے اس کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جو میں اور میرے رب کے درمیان اس کا تعلق رہے اور اس کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے۔ اس کا سلسلہ مطلب ثواب کی حیثیت سے، نیکیوں کی حیثیت سے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرے اعمال نامے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ ہمیشہ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایسی اگر سوچ رکھیں گے، اس لیے کہ مال کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا سے انسان چھوڑ کر جانے کے بعد آپ کی اولاد، ہماری اولاد پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ صدقہ کرے، کچھ نیکی کی راہ میں خرچ کرے، بھروسہ نہیں ہے، کسی کا بھروسہ نہیں۔ اس لیے کہ انسان کے مر جانے کے بعد، باپ کے انتقال کے بعد بچوں کی لڑائی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جس باپ نے محنت کی، مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، جن کی زندگی کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، اپنی خواہشات امنگوں کو کچھ رہا، ایسے باپ کا حال کیا ہے؟ صرف اس کی آنکھ مونچھتے ہی بس ختم ہے، وہاں سے پراپرٹی جو ہے ڈیوائڈ کریں گے، کیسے کس کو کیا آئے گا، مجھے اتنا، یہ زندگی ہے۔ تو آپ ایسی اولاد سے کیا امید رکھیں گے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے آخرت کے حق میں کچھ نہ کچھ حصہ نیکیوں کا جس سے اضافہ ہوتا ہے اولاد خرچ کرے گی۔
اس سے بہتر ہے کہ انسان خود اپنی آخرت کا جو ہے دوشہ رکھ کے جائے، ذریعہ پیدا کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ میری نیکیوں میں اس کے ذریعے سے اضافہ کرتا رہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے ذریعے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ محترم سامعین، اس طریقے سے ایک مسلمان کو جو زندگی گزارنی ہے وہ یہی ہے، ایک مسافر ہو یا ایک غریب کی طرح اس طریقے سے ایک مسلمان زندگی گزارے، ایسی صورت میں اس کی زندگی امن سکون کے ساتھ پرامن رہے گی، سکون رہے گا اس کی زندگی میں، اطمینان رہے گا، اس کو سکون کی نیند آئے گی، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ محترم سامعین، تو اسی تمہید کے پیش نظر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے حدیثی کی روشنی میں رکھوں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، بیہقی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، یقتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو یقتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا ہے؟ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، بہترین حدیث ہے، انسان کو زندگی گزارنے کے جو اصول ہے پوری چیزیں اس میں سمیٹ دی ہے، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گھیر کر جو ہے رکھا ہے۔ کہا شبابک قبل حرامک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ آج جو جوانی کا مسئلہ ہے، جوانی کی جو بربادی، جوانی اپنے آپ میں کتنی اچھی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں قوموں پر۔ آپ اگر موجودہ دور میں یورپ کا اگر مطالعہ کریں گے، ان کی ترقی کا راز کیا ہے، تو آپ دیکھیں ان کی ترقی یہ ہے کہ وہ اپنی بچپن ہی سے، اس لیے کہ قوم کی عروج اور ترقی اور اونچائی ان کے نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ جب تک قوم کے نوجوان اچھے رہے، قوم کے نوجوان کام کاج میں لگے رہے اور اچھائی کے راستے پر چلتے رہے، قوموں کی ترقی اسی وقت ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ افراد سے قوموں کی ترقی نہیں ہوتی، چاہے وہ مالی اعتبار سے، چاہے وہ دینی اعتبار سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دنیا کے ہر میدان میں زندگی کے دیکھے قوم کی ترقی، یا عموماً آج بھی ہمارے ماحول میں دیکھے ترقی جو ہوتی ہے انسان کی اپنے جوانوں سے ہوتی ہے، بربادی بھی انہیں سے ہوتی ہے۔ ترقی جہاں ہوتی ہے بربادی بھی انہیں سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرامک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا جانو؟ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی کہا جو اسی ضمن میں ملتی جلتی ہے، کہا وفراغ قبل شغل، فرصت کے اوقات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرصت کے اوقات کو دوسری کہا، پہلے نمبر پہ کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، دوسرے نمبر پہ کہا کہ فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغ قبل شغل، مشغول ہونے سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو۔ محترم سامعین، انسان جو جوانی میں جو کام کر سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے دیکھے، تجارت میں جس طریقے سے وہ محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، تکلیف کرے گا، اپنے مستقبل کو بڑھاپے کے لیے آج نہیں سوچتے نا، جوانی میں محنت کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی نہ کوئی بہترین سہارا دے کر رکھے۔ یہ جو محنت جوانی کی ہے، جب محنت کریں گے تو بڑھاپا آپ کا کیا ہے؟ سکون کے ساتھ گزرے گا، آرام کے ساتھ گزرے گا، اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ وہی جوانی ہی کی حالت میں دیکھے، جو کام انسان جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی عمل کرنا ہے تو ایسی صورت میں جتنی تکلیف ہو جوانی میں ہر صورت میں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حج وغیرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ان لوگوں سے پوچھے جو لوگ حج کو جا کر آئے ہیں، بڑھاپے میں جو لوگ جاتے ہیں کتنا اچھا حج کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رکن ان کا پورا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے آپ میں عاجز آ جاتا ہے، بڑھاپا عاجز کر دیتا ہے اس کو۔ جس وقت جو کام کرنا ہے اس سے تھک مان جاتا ہے، ہار مان جاتا ہے، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، بڑھاپا ساتھ نہیں دیتا۔ وہی جوان لوگوں کو دیکھیں، وقت سے پہلے ہر کام کرتے جائیں گے، ہر رکن کی ادائیگی ہوتی جائے گی۔ تو یہ سمجھے
سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دی. تو جوانی میں جو عمل کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. رات کو جاگنا ہے تو انسان نیند قربان کر سکتا ہے جوانی میں, لیکن وہی بڑھاپے میں دیکھیں آپ تھوڑی سی نیند میں فرق آ گئی تو زندگی بھر کی بیماریاں اپنے آپ کو لگ جاتی ہیں. بھوک سے مارنا ہے اپنے آپ کو تو 2 وقت کا کھانا چھوڑ کر تیسرے وقت میں کھا سکتا ہے, جوان سنبھال سکتا ہے, بڑھاپے میں نہیں سنبھال سکتے. جو کام آپ جوانی میں کر سکتے ہیں وہ کام بڑھاپے میں آپ نہیں کر سکتے. انسان عاجز آ جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا قرآن مجید میں کہ ہم انسان کو کمزور بناتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. انسان کو کمزوری, پھر کیا ہے کمزوری, پھر قوت. ثم جعل من بعد قوة, پھر ادھیڑ عمر کو پہنچاتے ہیں 40 سال. پھر اس کے بعد کیا ہے من بعد قوة ضعف و شیبہ, پھر ہم کیا کریں گے دوبارہ بڑھاپا لائیں گے, کمزوری لائیں گے. وہی دیکھیں آپ بچپن میں جس طریقے سے ایک بچہ اپنے کھانے پینے کے لیے, اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, بول چال کے لیے ہر چیز سے محتاج ہوتا ہے, وہی دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں لوٹاتا ہے. بسا اوقات اپنے آبا و اجداد کو دیکھے ہوں گے کہ کھانے سے عاجز, پینے سے عاجز, ضروریات سے فارغ ہونے سے عاجز, صحت ساتھ نہیں دیتی, کچھ کام نہیں میسر ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے, یہ دنیا میں دستور ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان. اسی لیے دوسری احادیث میں جوانوں کی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ اپنے اس نوجوان کو جگا دے گا. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, جس کا کوئی سایہ نہیں قیامت میں, ایسے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی جگہ دے گا جو اپنی جوانی عبادت میں اللہ کی عبادت میں گزارا. جوانی عبادت میں بھی گزار سکتے ہیں, نافرمانی میں بھی گزار سکتے ہیں, ہر چیز کا اختیار ہے. آپ جوانی کے اندر دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اطاعت میں گزاریں, چاہے تو نافرمانی میں گزاریں, اختیار ہے. بڑھاپے میں فرما برداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ اب معلوم ہو چکا ہے آپ کو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا کام کاج ہو چکا ہے, میری عمر ہو گئی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ بیماریاں دے دی, اب دنیا سے میری رخصتی ہے, سوائے اب اطاعت کے اور کوئی کام ہی نہیں. آپ مجبوری میں اطاعت کر رہے ہیں بڑھاپے میں. یہ کیا ہے, یہ مجبوری ہے انسان کی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, کم سے کم کچھ توشہ تو لے کر جاؤں. لیکن جوان کیا ہے, اسے امید ہے اپنی زندگی کی, اسے اپنی زندگی کی امید ہے. اس ایسی حالت میں کیا کرے, ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں گزارے, نمازوں کی پابندی کرے, 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے, اپنے نفس کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کردہ کام ہے, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مال دیا, جیسے حج ہے اگر اس پر فرض ہے, تو یہ ساری چیزیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اطاعت, فرما برداری, اپنے بڑوں کے حقوق, چھوٹوں کے حقوق, اس طریقے سے کیا ہے انسان جوانی میں چاہ کر سکتا ہے, چاہا تو نافرمانی بھی کر سکتا ہے. دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا. یہ ایک مسلمان کا ہمیشہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے, ہم اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے, شریعت کے سائے تلے اپنی زندگی گزاریں گے, حرام کے راستے آج بے حساب کھلیں. آج اگر دیکھا جائے اسی جوانی کو جو ہمارے نوجوان اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس کا معاشرے میں جائزہ لیں, ہمارے اپنے آس پاس کے علاقے میں جائزہ لیں کہ آج اپنی نوجوانی کو, نوجوان اپنی جوانی میں کیسے گزار رہا ہے. وقت کی بربادی, اسی دونوں چیزوں کو میں نے ایک ساتھ اسی لیے جمع کیا. شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, وفراغک قبل شغلک, فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا. یہ کیا ہے, دونوں چیزیں ہیں, جوانی بھی ہے ہمارے پاس, فرصت کے وقت بھی ہے. ابھی کل کی رات کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو, ایسے ہی بتا رہا ہوں بس مثال کے طور پہ. ہمارے معاشرے کا حال, رات میں 2-2, 2.5, 3 تک جو ہے لوگ ہوشیار رہتے ہیں, 3, 4, 4:30 سحری کے وقت 4 بجے جا کر سوتے ہیں. یہ کیا ہے, جوانی. ہماری جوانی راستے میں بیٹھے رہیں گے, چوراہوں میں, سڑکوں میں, گلیوں میں, یہ ہماری جوانی ہے. یہ کیا ہے, ہماری جوانی کے اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا وقت
ٹائم پاس کرنا کیا ہے؟ گھر کے باہر جو چبوترے ہیں یا ہوٹلوں میں راستوں میں بیٹھ کر پورا ٹائم رات بھر گزاریں گے، کیا فائدہ بھائی؟ خیر دین کا تو چھوڑیے، دنیا کا فائدہ ہوا؟ دنیا بھی نہیں ملی. ارے کم سے کم نالائق، دین تو نہیں، دنیا تو ملنا تھا، دنیا بھی نہیں، دین بھی نہیں. فائدہ کیا دیجیے؟ کم سے کم جانور تو محنت کرتا ہے دن بھر، رزق جو ہے کہیں سے کہیں ڈھونڈ کے لاتا ہے، رات میں سو جاتا ہے، وہ بہتر ہے ہم سے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ اپنی جوانی کو ہم ترقی کر کے کم سے کم اپنی زندگی کم سے کم بنا لیتے تو ہم فائدہ تھا. قوم کا چھوڑیے، کم سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو، ملت کا چھوڑیے، کم سے کم میں اپنے بیوی بچوں کو، میں اپنے ماں باپ، میں اپنے خاندان کے حق میں جو ہے بہتر بن جاتا تھا. اچھا ہے کم سے کم میری زندگی سدھر جاتی، میں غریبی سے بچ جاتا، فرصت کے اوقات جو ہے اچھی جگہ میں لگاتا تو کم سے کم میرے دنیا تو سنور جاتی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کمایا ہے، جو میں نے محنت کی ہے، بعد میں چل کر توفیق دے گا کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ دوں، میں کہ اللہ کے راستے میں وسیلہ بن جاؤں. کم سے یہ ہو، نہ دین بناتے نہ دنیا بناتے، ہم کیا بھی نہیں بناتے. کیا ہے؟ گپے مارتے، وقت کی گزاری، بیکار ٹائم پاس. بیکار ٹائم پاس کریں گے، دن میں کیا ہوگا؟ 1-2 تک سوئیں گے. گھر میں بیوی بچے ماں باپ کو کما کر کون لا کر دے گا؟ گھر کی عورتیں. دیکھیے آپ راستے پہ، آپ ہی کے راستے پہ دیکھیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، راستوں پہ عورتیں. ہماری اپنی مسلم قوم کی ملت کی بات کر رہا ہوں میں، درد ہے اسی لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. بچے بچیاں ایسی ہیں ہماری، مجبوری کے نام پر آج کیا ہو رہا ہے؟ قوم کا جو ہے جنازہ اٹھ رہا ہے ہمارا. عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے ہمارے اپنے مردوں کی ایک حصے کی وجہ سے. کیوں؟ ہم اپنے آپ میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنی ملت کے ساتھ، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ سلوک ہمارا اپنی قوم کے ساتھ ہے. ہم اپنے آپ پہ وقت کی پابندی کرتے، ہم اپنے آپ پہ تجارت سے لگے رہتے، ہم اپنے آپ پہ ذمہ داری کا احساس اٹھائے ہوتے تو کیا ہماری مائیں بہنیں آج راستوں پہ چوراہوں پہ کمانے بھی وہی جائیں گی، لانے بھی وہی جائیں گی، گھر کا سامان بھی وہی، بچوں کو پالے گی بھی وہی، بچوں کو لے جا کے چھوڑے گی بھی وہی، سارا کام وہی کریں گی. مرد کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کون سی دنیا فاتح کر دے رہے بول کے ہم لوگ؟ کون سا ملک فتح کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں. بکواس ہے ہمارے پاس. صرف کیا ہے؟ گپے مارو، چائے کی ہوٹلیں دن بدن کھلتے جا رہی، کھلتے جا رہے، کھلتے. کیا ہے کام؟ کچھ کام نہیں، کچھ کاج نہیں. ایسی ہی جوانیاں برباد، ایسی ہی جو ہے ہمارا وقت برباد، ایسی ہی ہماری جو ساری قوم و ملت کا نام برباد. آج ہر جگہ دیکھو اخبارات میں، فلاں میں مسلمان قوم کے ایسے ایسے بچے مسلمان. اب کیا ہوگا؟ یہ بربادی، وقت کی بیکاری ہے نہیں. انسان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے. میں کیا بتایا شروع میں، جب اچھائی کرنے کا بھی موقع جوانی میں ہے، برائی بھی. جب اچھائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ برائی جنم لے گی. اب کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں وقت کی بربادی فلاں سب ہوئی نہیں. تو اب کیا ہوا یہاں پہ؟ اب نوجوان وقت کی بربادی. وقت کی بربادی انسان خالی ایسے نہیں کرتا. دوست احباب میں ملے گا، بیٹھے گا، اس میں کبھی اچھا مل جائے تو ٹھیک ہے. اکثر نہیں ملتے دوست احباب اچھے، کیا ہے؟ برے مل جاتے ہیں. برے ملتے ملتے دھیرے دھیرے تھوڑی 1 عادت ڈالے، 2 عادت ڈالے، 3 4 ایسے ہوتے 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 آخر میں ہمارے نوجوان اپنے ہی گھر والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا، ایسا ہو نہیں رہا ہے ہمارے پاس، وہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. یہ مصیبت کیوں؟ وقت کی بربادی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور دوسری حدیث میں فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسے ہیں جس میں انسان ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے. الصحت والفراغ، ایک اس کی صحت، دوسرا اس کی فراغ، خالی اوقات. ہمیشہ یاد رکھیے، بچے کو پڑھانا ہے پڑھائیے، نہیں پڑھانا ہے جب اس کی آنکھ کھلے گی اس وقت سے اس کو کام کاج میں لگائیے. جب وہ تھک کے ہار مان جائے گا تب آ کے بستر پر سو جانا. اتنا مشغول رکھنا اپنی نوجوان نسل کو، یاد رکھیے بات، اتنا مشغول رکھنا نوجوان نسل کو، چاہے کسی بھی کام، اس سے کمائی ہو ہی نہیں سکتی، پھر بھی آپ مشغول رکھیے. کیوں؟ یہ بربادی سے اچھا ہے کہ اس کی جوانی بچ جائے. یہ بربادی سے اچھا ہے کہ اس کی خالی اوقات مشغولیت میں کچھ نہ کچھ آج نہیں کمائے تو کل کمائے گا. بھائی ہماری سوچ ایسی ہے، 8 قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا تو آسمان چھین دینا، آسمان چھین دینا. ہر ہمیشہ کیا ہے؟ اپنے سے اوپر. میں کیا کروں گا؟ میرے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہوں، وہ کیسا جی رہا ہے، وہ کیسا جی رہا ہے، میں بھی ویسا جی جاؤں. بھائی محنت کر دوں بھی، بغیر محنت کے ہر چیز کیسے حاصل ہوگی؟ یہ بس خواب دیکھنا ہے آپ کا. سپنا ہے نہیں، سپنا جس کو
ایسے گھپے مارنے میں گزارے تو کچھ کام چاہیے. اب کام کیا ملا؟ ڈرگس کا کام ملا، بہت اچھا کام ملا. نہیں ملا، سب کو فکر ہو رہی ہے بھائی ہمارے نوجوان ڈرگس کے ذریعے شکار ہو گئے، ہمارے نوجوان. بھائی آپ باہر کی چھوڑے، اپنی اولاد کو آپ وقت کی پابندی سکھانا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشاء کے بعد بات کرنا منع ہے. عشاء کے بعد بات کرنا منع ہے، سختی کے ساتھ. حدیث میں جو ہے بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا، کہا عشاء کے بعد بات کرنا حرام ہے. اور فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ روزیاں تقسیم کرتا ہے. جو فجر کے بعد اٹھ کر روزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، برکت دے گا اللہ تعالیٰ. ہم کب بھائی عشاء کے بعد بھی حرام کام، فجر کے بعد بھی حرام کام. اٹھتے ہی ظہر کو، عشاء کے بعد رات کے 2-3 تک سوتے ہیں، رات کے 2-3 تک گپا مارتے ہیں لوگ، گپ شپ کرتے ہیں. کہاں سے فجر، کہاں سے عصر، کہاں سے صبح، کہاں سے شام، کہاں سے دن، کہاں سے رات، کہاں سے ترقی یافتہ قومیں. اب دیکھیے ہر چیز ہم کیا ہے، یہ حالت رہی تو ہر چیز کیا ہوتی ہے، غلامی کی زندگی قبول کرنے پہ قوم ایسے ہی مجبور نہیں ہوتی. یہ سارے راستے ہیں جس کی اجتماعی شکل میں غلامی قوم قبول کرتی ہے. یہی غلامی کا مطلب ہے. کیا ہے؟ آپ دنیا کو کچھ دے نہیں سکتے، دنیا والے جو دیں گے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہر ہمیشہ منڈی جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، آمنا وصدقنا بول کے بکروں کی طرح. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. دنیا کی قومیں یہ اصول یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ایمان لاتے ان کو ترقی دیتا، ایسا نہیں ہے. دنیا کے جو اصول ہے اس پر جو محنت کرے گا، گرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ ملحد کیوں نہ ہو، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں لیکن وہ اصولوں پر پابند ہے، تو اسی صورت میں یاد رکھے اس کو رزق ملے گا، دنیا کی عروج پر جائے گا، آسمان کی منزلیں طے کرے گا. آج کا کفار و مشرکین طے نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اصولوں پر کاربند ہے، ہمیشہ وقت کی پابندی ہے. دیکھیں صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ لوگ، اور ہم پورا ان کا کاروبار ہونے کے بعد ہماری نیند بیدار ہوتی ہے. وہ لوگ صبح سویرے 5-6 بجے کے بعد فیکٹری میں آ کر کام کرتے ہیں. یورپ کا مطالعہ کیجیے، معلوم ہوگا آپ کو کس طریقے سے پوری زندگی محنت کرتے ہیں. ایک انسان کی عمر ہوتی ہے جوانی کی، جب خون گرم رہتا ہے، ایسے ماحول میں 1 سیکنڈ ضائع کرنا ان کے لیے حرام ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ اصول اسلام نے ہم کو دیا، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا. لیکن آج کیا ہے، ڈرگس کے حوالے ہو گئے. بھائی اور کیا کریں گے پھر؟ آپ اچھا ہی نہیں دے رہے، وقت کیسے گزرے گا پھر؟ یا تو گپے ماریں گے، گپے مارنے کے لیے کچھ تو یہی پان کھانا چاہیے ہے نہیں، اس کے لیے کیا ہے نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ہے شراب پینا چاہیے، اس کے لیے کیا ہے فلاں فلاں بدکاری کرنی چاہیے. یہی مشغولیت ہو گئی. قوم اگر ایسی کرتی رہے گی تو ایسی صورت سمجھیے جس قوم میں برائی پنپتی ہے تو قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی. یہ صرف ڈھکوس کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی امتی امتی، سچے امتی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا کے اندر ایک صحافی نے کہا تھا کہ یہاں کے مسلمان الگ ہیں، اسلام الگ ہے. یہ میں نہیں، اپنے ملک کے صحافیوں نے کہا تھا یہ بات، غیر مسلم صحافیوں نے، کہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر اپنے ملک کے مسلمانوں پر کبھی فٹ مت کیجیے، یہ ڈھکوسلے مسلمان ہیں. یہ خود انہوں نے کہا تھا. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے. ہماری جوانیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں. آج پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، آج پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آج ہماری اچھائی کے راستے پر چلنے کی ہمیں آداب، حقوق، ایک سنجیدہ انسان، ایک با عزت، ایک با کردار، با اخلاق نوجوان فلاں فلاں، یہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ کون ملتے ہیں؟ تلاش کرنا پڑتا ہے آج اچھے لڑکے لڑکیوں کے رشتے کے لیے. حیران نہیں کر رہا ہوں، جن کے ماں باپ گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے سوچ کر دیکھیے ان کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. کیوں؟ اچھے نوجوان نہیں مل رہے، یا نوجوان لڑکے ہیں تو بچیاں اچھی نہیں ہیں. کیا ہے یہ؟ قوم کی اجتماعی حالت ہے پوری. ہے کیا ہے نتیجہ ہے ہمارا؟ ہم نے اپنی جوانی کو پڑھائی 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 پڑھائی. وہ پڑھائی کیا کری؟ قبرستان تک لے کے چلے گئی. وہ پڑھائی کیا کری؟ بربادی کے دہانے پر لے گئی. وہ پڑھائی ہماری ہم کو دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی برباد کر دی. اور یہ فرصت کے اوقات کو ہم نے ایسے گزارا. وہ فراغت و شغل ہماری جو ہے آج دیکھیں بچے ہوں، بچیاں ہوں، فلاں ہوں، سب وہاں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پھوپھی، خالہ، چاچا، ماموں، سب ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک میاں بیوی، اس کی دنیا الگ،
الگ، اس کی دنیا الگ، ایک فون میں وہ ایک فون میں، ایک کونے کی طرف ایک کونے میں، حقیقت نہیں ہے۔ ہاں انسان کو سکون ہوتا ہے فون دیکھتے 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 سو جاتا ہے، رات کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کیا ہے؟ آج کی مشغولیت ہے، آج کا بہترین کچھ ہمارے جو ہے وقت کا استدلال ہے، مشغولیت ہے ہماری کہ اس طریقے سے ہم اپنے اوقات کو گزارتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے کرنے والی قوم جو ہے ترقی کرے گی؟ آپ کیا امید لے کے بیٹھے ہیں کہ اپنی قوم کو اوپر لائیں گے؟ کیسے امید لے کے بیٹھے ہیں؟ کیا کیا بولیں گے؟ کیا کیا سوچیں گے قوم کے بارے میں ہماری؟ میں تو ابھی آپ کی ایک کا دکا باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ وقت کی بربادی کیسے ہو رہی ہے۔ آپ ہمارے اپنے محلے میں دیکھیں کیسے وقت برباد کرتے ہیں ہم، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، چاہے دیندار ہو چاہے غیر دیندار طبقہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے طبقہ ہو، سب کی حالت یہی ہے۔ سب فون لے کے بیٹھ گئے تو شام بھی نہیں، فجر بھی نہیں، ظہر بھی نہیں، عصر بھی نہیں، مغرب بھی نہیں، کوئی دن نہیں، رات نہیں، صبح نہیں، شام نہیں، گھر لوٹ گیا تو بھی فرق نہیں پڑتا، ہے نہیں ہے؟ ہاں رشتے کا بھی پاس و لحاظ نہیں، بڑے چھوٹے صبح شام کچھ نہیں ہمارے پاس، بس مشغولیت کیا ہے؟ فون ہے۔ اچھا فون رکھتے ہیں، کم سے کم کماتا ہے تو ہمارے ہر بچی کے پاس فون، ہر بچے کے پاس فون، کون 5th اسٹینڈرڈ 6th اسٹینڈرڈ ایسے بچوں کے پاس فون، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ کون سا اچھا کام کر رہے ہیں؟ کون سا ہم ترقی کی راہ پہ دیکھ بیٹھے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بربادی ہم خود اپنے آل و اولاد کو خرید کر دے رہے ہیں کہ بربادی کے راستے پر چلے آؤ، برباد ہو جائیں اپنے آپ کو، ماں باپ خود خرید کے دے رہے ہیں۔ اچھا خرید کے دینے کے بعد کوئی باپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا کوئی بچہ یا بچی کو پکڑ کے کبھی پوچھا ہے کہ تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ پوچھا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ شان ہے، میرے بچے فلاں کو استعمال کرتے ہیں، میرے بچے فلاں کے ساتھ رہتے ہیں، میرے بچے فلاں ڈھنگا کرتے ہیں، آخر میں جھنڈا لگا کے بتائیں گے آپ کو کیا کیا آپ کے بچے۔ نہیں، بعد میں کیا ہے؟ رونا پڑتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے، بچے ہاتھ سے نکل گئے، کیسے نکلے؟ خود کیا ہم نے، نکلنے کا راستہ ہم نے دیا، بربادی کا راستہ ہم نے فراہم کیا، تبھی تو برباد ہوئے، ایسے ہی برباد نہیں ہوئے۔ وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، ہمیشہ مجبوریت یاد رکھیے۔ آج سب سے بڑی ہماری مصیبت ڈرگس فلاں فلاں یہ بتاتے ہیں آپ، یہ سب بیکار ہے۔ اپنے آپ کو مشغول رکھنا سیکھیے، وقت کی بربادی نہیں کرنا کبھی بھی انسان، جب انسان کبھی کامیاب ہو رہا ہے، چاہے آپ تجارت ہی کریں، میں کیا بتا رہا ہوں، تجارت ہی کریں، کم سے کم اپنی زندگی سنوار لیں، کم سے کم اپنے آپ میں سنور جائیں، کم سے کم اپنے خاندان کو، اپنی گھرانے کو سدھار لیں، کافی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج بھی اگر اپنی بیوی بچے کو کھلانا ہے تو اس پر بھی شریعت نے کہا کہ ثواب ہے، اس پر بھی ثواب ہے، کم سے کم اتنا تو کر لیں، بس سے قوم و ملت کا چھوڑی اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کے دین کی حفاظت وہ کر لے گا، اس کی قوم کی وہ کر لے گا۔ لیکن اپنی ذاتی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ قوم برباد ہوئی تو اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا تم نے قوم کو کیوں برباد کیا؟ اپنی آخرت برباد ہوئی تو کس سے پوچھے گا؟ ہم سے ہی پوچھے گا کہ میں نے جوانی جو دی تھی وہ جوانی کیسے تم نے کیسے گزارا ہے؟ فرصت کے اوقات میں نے جو تم کو دیے تھے وہ فرصت کے اوقات کے لمحات کو تم نے کیسے گزارا ہے؟ تو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ محترم سامعین، کہنے کی باتیں بہت ہیں، میں نے اشارتاً آپ کے سامنے جو ہے ماحول کا ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے خراب کرنے میں، اس جوانیوں کو بگاڑنے میں، ہماری وقت کی بربادی میں معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ ماں باپ بھی جو خود زندگی برباد کرے وہ افراد بھی، چاہے نوجوان بچے ہو یا بچیاں یا قوم و ملت کے افراد، وہ افراد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قوم کے بہت بڑے رہنما ہیں، وہ بھی، اور ہر چیز والے فلاں فلاں سارے ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اس پر کہ ہمارا وقت جو ہے صحیح جگہ استعمال ہو۔ یاد رکھیے وقت کے استعمال سے ساری بیماریاں بچتے ہیں، ساری برائیوں کی جڑ ہے وقت کی بربادی۔ اسی لیے الوقت السیف کہا عربی زبان میں، وقت تلوار کے مانند ہے، کاٹ دیتا ہے۔ جو وقت کو اچھا گزارے گا اس صورت میں وقت اس کو اونچائی پر لے جاتا ہے، جو برا کرے گا تو اس صورت میں وقت ختم کر دے گا دنیا سے۔ یہ آپ دنیا میں قرآن مجید میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ وقت کی بربادی انسان کو یہ ساری چیزیں فراہم کرتی ہے، اس کی دوستیاں خراب، اس کی اپنی ذاتی زندگی خراب، اس کا مال خراب، اس کے رشتہ داروں سے تعلقات خراب، اس کے قوم و ملت کے افراد سے تعلقات، اس کے پڑوسیوں سے، ساری چیزوں سے کیا ہے وقت کی بربادی۔ اگر آپ گھر میں رہیں گے تو کیا آپ ایسا کریں گے؟ اگر آپ گھر میں گزاریں گے اپنا وقت، سو جائیں گے تو کیا بربادی کے رہانے پر جائیں گے؟ اگر گھر میں سو کر صبح اپنے کام کاج کو چلے جائیں گے تو کم سے کم آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، کم سے کم آپ ایک اچھے بزنس مین بن جائیں گے، کم سے کم آپ اچھے تاجر بن جائیں گے، لوگ معاشرے میں کہیں بھائی بڑا اچھا تاجر ہے، یہ تو
اچھا ہے، بہتر ہے اس سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وقت کی بربادی انسان کو ہمیشہ نہ دنیا میں کامیاب کی نہ آخرت میں کی ہے. آپ دونوں کا مطالعہ کیجیے. اچھے لوگوں کا وقت کیسے گزرا، انبیاء علیہ السلام کا، نیک لوگوں کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کا، محدثین کا، ائمہ کا کیسے گزرا. وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو ہماری طرح کھانا پینا سب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں کیسے برکت دیا، کیسے وہ اپنے آپ کو دنیا میں قیامت تک آنے والی انسانیت ہم کہتے رہیں گے کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام جو ہے احمد بن حنبل، امام بخاری، فلاں فلاں، کیا ہے انسان ہی وہ بھی فرشتہ نہیں تھے یہ سب کام جو کر کے گئے. انسان ہے، لیکن انسان کے وقت کے گزارنے کا فرق ہے. وہی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو اصول کہا جو ترقی کرتا ہے، کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ برا تھا وہ. حامان کے پاس نہیں تھی، شداد کے پاس نہیں تھی، قارون کے پاس نہیں تھی، سب تھا. بادشاہت دیا، سب دیا. کیوں؟ دنیا کے اصول پر کاربند رہنے کی وجہ سے. لیکن وہ غلط ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن دنیا اس کے حق میں آتی ہے جو بنا مجتہد محنت کرتا ہے. لکل مجتہد نصیب، ہر محنت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں حصہ ضرور ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مشرک ہو. معزز سامعین، میں نے ابھی 2 جملے کہا ہے کہ ہم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وفراغک قبل شغلک. ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، ایک فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے. اس کے جو آخری نقطے ہیں انشاءاللہ جب میں دوسری مرتبہ آؤں گا تو ضرور اس کی تکمیل کروں گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے. مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے. عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ بھی بچائے رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ورب الحليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.